اور وہ وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے، موبائل ہاتھ سے چھوٹ چکا ہوتا ہے اور انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت آپ کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کیا سچ میں سوتے وقت ہماری روح ہمارے شریر سے نکل جاتی ہے؟ اگر نکلتی ہے تو کیسے واپس آتی ہے؟ اور اگر واپس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ قرآن کی وہ آیت جسے سن کر بڑے بڑے عالم بھی کانپ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سوتے وقت انسان کی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، یعنی ہر رات ہم موت کا ایک چھوٹا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوتے تو ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتے۔ آخر نیند اور موت میں کیا رشتہ ہے؟ سوتے وقت ہماری روح کیا دیکھتی ہے؟ کیوں کچھ لوگوں کو عجیب سپنے آتے ہیں اور کیوں کچھ لوگ رات میں اچانک ڈر کر اٹھ جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخری بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو صرف اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جسم ایک ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جہاں انسان اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی پوری طرح سے اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے لیکن سپنے میں خود کو کسی اور جگہ دیکھتا ہے، کبھی آسمانوں میں، کبھی کسی عجیب جگہ پر، کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نیند صرف آرام نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں کی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مرے ہوتے ان کی روحوں کو ان کی نیند میں روک لیتا ہے۔ پھر جس کا فیصلہ موت کا ہوتا ہے اس کی روح روک لی جاتی ہے اور باقی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ سوچئے، ہر رات ہماری روح اللہ کے حکم سے اوپر جاتی ہے۔ اسی لیے سونے سے پہلے کی دعا اتنی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ بہت سے لوگ رات میں ہنستے ہوئے سوتے ہیں، پلان بناتے ہیں، کل یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن انہیں کیا پتہ کہ ان کی روح واپس آنے والی ہی نہیں ہے۔ قبرستان میں ایسے ہزاروں لوگ دفن ہیں جو کل کا سوچ کر سوئے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا پڑھا کرتے تھے اور امت کو بھی یہ سکھاتے تھے، کیونکہ نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب روح شریر سے نکلتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ اس کا پورا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اسلام ہمیں اتنا ضرور بتاتا ہے کہ نیک انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہی سکون محسوس کرتے ہیں، ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ پوری رات بے چین رہتے ہیں، کبھی اچانک ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دبا رہا ہو، کبھی عجیب سائے دکھتے ہیں۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ہر سپنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ سپنے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ انسان کے اپنے دماغ اور اپنے خیال سے آتے ہیں، اور کچھ شیطان کی طرف سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ڈر جائے، پریشان رہے، اللہ کو بھول جائے۔ اسی لیے جب انسان بنا دعا پڑھے سوتا ہے، بنا آیت الکرسی پڑھے سوتا ہے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر رات کی تنہائی میں اسے عجیب چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں ایسا لگا جیسے کوئی پاس کھڑا تھا، کوئی دیکھ رہا تھا، یا اچانک سانس رکنے لگی۔ ہر چیز جن نہیں ہوتی، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ رات کا وقت روحانی اثر والا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں رات کی حفاظت والی دعائیں سکھائی ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر سوتے وقت روح باہر جاتی ہے تو پھر شریر زندہ کیسے رہتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ روح کا رشتہ پوری طرح ختم نہیں ہوتا، بس ایک الگ حالت میں چلا جاتا ہے۔
جیسے موت میں رشتہ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیند میں ہلکا رشتہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ کو آواز دیتا ہے تو آپ اٹھ جاتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں، پھر بھی وہ اٹھ نہیں پاتا۔ کچھ لوگ اسے سائنس کہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ نیند انسان کی سمجھ سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے وضو کرتے، آیت الکرسی پڑھتے اور درود شریف پڑھ کر سوتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت اندھیرا ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک نور دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں بہت ڈر گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا دل کو سکون ملنے لگا۔ صبح اٹھے تو رونے لگے، کہنے لگے، آج مجھے احساس ہوا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کتنا کمزور ہے۔ تو دوستو، آج لوگ رات بھر موبائل چلاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فالتو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ نہ دعا، نہ توبہ، نہ اللہ کا ذکر۔ پھر کہتے ہیں دل بے چین رہتا ہے، ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کا نور کم ہو جاتا ہے وہاں ڈر زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا دل اللہ سے جڑا ہو اسے رات میں بھی سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی بہت رات باقی ہے، سوتے رہو۔ لیکن جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر اس کا دل ہلکا اور خوش ہو جاتا ہے۔ آج بہت لوگ ایسے ہیں جو رات میں اچانک اٹھتے ہیں لیکن پھر واپس سو جاتے ہیں۔ شاید وہ وقت آپ کو اللہ بلا رہا ہوتا ہے، تہجد کے لیے، دعا کے لیے، معافی کے لیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اگر اسی رات موت آ جائے؟ انسان پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن موت آنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت کی شروعات بھی اکثر نیند جیسی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے جسم کمزور ہوتا ہے، آنکھیں بھاری ہونے لگتی ہیں اور پھر روح نکلنے لگتی ہے۔ نیک انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ، لیکن گنہگار انسان کی روح بہت تکلیف سے نکلتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر رات ایسے سونا چاہیے جیسے یہ ہماری آخری رات ہو۔ سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دو، توبہ کر لو، دل صاف کر لو، کیونکہ پتہ نہیں صبح کا سورج ہماری آنکھوں کو نصیب ہو یا نہیں۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کیا سوتے وقت روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ کچھ عالموں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کئی بار انسان سپنے میں اپنے مر چکے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے۔ کبھی وہ خوش ہوتے ہیں، کبھی پریشان۔ ہر سپنا سچ نہیں ہوتا، لیکن کچھ سپنوں میں اللہ انسان کو اشارہ بھی دیتا ہے۔ اسی لیے اچھے سپنوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور برے سپنوں پر کسی کو مت بتاؤ، بلکہ اللہ کی پناہ مانگو۔ آج کل لوگ ہارر چیزوں میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہر چیز کو جن اور بھوت سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اصلی ڈر بھوت نہیں بلکہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی ہے۔ جس انسان کا دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اور پھر رات کی تنہائی اسے اور زیادہ ڈرانے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی راتیں سکون والی ہوں تو سونے سے پہلے یہ کام ضرور کرو۔ وضو کر کے سو، استغفر اللہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو اور چاروں کل پڑھو، درود شریف پڑھو اور سچے دل سے توبہ کر کے سو۔ پھر دیکھنا دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، اگر آج رات آپ کی روح واپس نہ آئے تو کیا آپ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کا دل دکھایا ہے؟ یہ سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسی نیند آئے گی جس کے بعد آنکھ قیامت میں کھلے گی، اور اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ شہرت، نہ دنیا۔ پھر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آج سے فیصلہ کر لو
کہ ہر رات اللہ کو یاد کر کے سونا ہے، ہر رات توبہ کر کے سونا ہے اور ہر صبح کو اللہ کی نئی نعمت سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری روحوں کو سکون دے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اور حقیقت والی ویڈیوز آتی رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کر لو اور کمنٹ میں ضرور لکھو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں ایسے ہی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔